بوسٹ یور نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ انسانی ساختہ جنگل چھانگا مانگا صوبہ پنجاب کے لاہور اور قصور کے اضلاع میں واقع ہے۔ ماضی میں یہ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل تھا، لیکن حالیہ برسوں میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی جنگلات کی کٹائی ہوئی۔ یہ جنگل پودوں اور حیوانات کی ایک وسیع رینج کا گھر ہے۔ کیڑوں کی 27 انواع کے علاوہ یہ 14 ستنداریوں کی انواع، پرندوں کی 50 انواع اور 6 رینگنے والے جانوروں کا گھر ہے۔ چھانگا مانگا کی سرگرمیاں جن سے لوگ سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں، ان میں کمرے جھیل میں کشتی رانی، ٹرین کی سواری اور جنگلی حیات دیکھنا شامل ہیں۔ اس وقت یہ جنگل 12,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پارک پاکستان کے چند بیرونی تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ قصور فارسٹ ڈویژن اس پارک کی دیکھ بھال کرتا ہے، چونکہ صوبے میں اور لاہور سے ملحقہ علاقوں میں صرف چند تفریحی مقامات ہیں، اس لیے لوگوں کی بڑی تعداد اپنے مموں سے ہٹ کر یہاں کا رخ کرتی ہے۔ کچھ تفریحی سہولیات جیسے چھانگا مانگا پل، منی جھڑیا گھر، سوئمنگ پول، کمری جھیل اور پکنک لان بنانے کے لیے جنگل کے وسائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس کی بکنگ 9 تعمیر شدہ 4 اور 5 بیڈ روم والے ریسٹ ہاؤسز کے لیے دستیاب ہے۔ اس علاقے کی مٹی غیر محفوظ تھی، جس میں فصلیں پیدا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ سائنسی اور خانہ بدوش اس علاقے کے اہم باشندے تھے۔ انگریز دوسرے صوبوں سے کسانوں کو گوندل کے باشندوں کی جگہ لے آئے۔ اس علاقے کو کاشت کے لیے تیار کرنے کے لیے خشک جھاڑیوں اور کانٹوں کے جنگل سے پاک کر دیا گیا تھا۔ ایک جرمن فاسٹر جس نے برطانوی ہندوستان میں IG فارسٹ کے طور پر خدمات انجام دیں، اس نے مختص زمین کی حدود میں ایک خشک جنگل دریافت کیا، جہاں گہرے سڑے ہوئے بار کے درختوں کی افزائش ممکن تھی۔ اس نے اس خشک زمین میں جنگل لگانے کا فیصلہ کیا۔ جنگلات کی شجرکاری سن 1866 میں شروع ہوئی تھی، تاہم پہلی 8400 ایکڑ جنگل والی زمین نے خاطر خواہ پیداوار نہیں دی۔ چارلس فریڈرک، جو فارسٹری کمیشن آف انڈیا میں خدمات انجام دے رہے تھے، نے خندق کا طریقہ استعمال پیش کیا۔ انہوں نے نظام کو اپناتے ہوئے پودے لگانے کو ایک مالی اور زرعی کامیابی بنایا۔ وہ شجرکاری 1870 تک بڑھ کر 3694 ایکڑ تک پہنچ گئی۔ چھانگا مانگا میں ایک ریل ٹریک کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ لاگنگ کی سرگرمیوں کے لیے رسد کو بہتر بنایا جا سکے۔ تنگ گیج لاگنگ کی سرگرمیوں کے لیے ایک 2 فٹ گیج ریلوے تعمیر کی گئی، جسے چھانگا مانگا فارسٹ ریلوے کہا جاتا ہے۔ ریلوے نے لکڑی جلانے پر مبنی بھاپ کے انجنوں کا استعمال کیا، جو جان فالور اینڈ کمپنی نے بنایا تھا۔ اس استعمال کے باوجود چھانگا مانگا کی سپلائی کی بنیادی لکڑی کی طلب کو مستحکم رکھتے ہوئے ہندوستانی لکڑی کی منڈی میں پھیل گئی۔ ایک شدید خشک سالی جس نے ہندوستان کے بیشتر حصوں کو متاثر کیا، خاص طور پر جزیرہ نما سطح مرتفع 1876 سے 1878 تک جاری رہا۔ سطح مرتفع پر فصلوں کی ناکامی قحط کی وجہ تھی، چونکہ اس قحط کے دوران لاکھوں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے میں ناکامی کا ذمہ دار ریل کے ناقص ڈھانچے کو ٹھہرایا گیا۔ برطانوی حکومت نے ریل کے ڈھانچے کو وسعت دینے کا منصوبہ بنایا۔ اس قحط نے پنجاب کے کچھ علاقوں کو بھی متاثر کیا۔ پھر بھی ریل کے بڑھتے ہوئے انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے چھانگا مانگا سے لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ یہ جنگل پنجاب پاکستان کے قصور اور لاہور کے اضلاع میں واقع ہے۔ چونیا اور بھائی پھیرو سے متصل N5 ہائی وے سے دور سڑک اس جنگل کی طرف جاتی ہے۔ یہ جنگل 12,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ چھانگا مانگا میں موسم کا اکثر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی یہ مرطوب ہے اور کبھی بارش اور کبھی سردی۔ دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی جنگل میں بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے۔ تقریباً 60% رقبہ درختوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔
छांगा मांगा के जानवर जिनमें हिरन, इंडियन मोर, जंगली सुअर और नीलगाय भी इस जंगल की कटाई से मुतासिर हुए हैं। 11 नवंबर सन 2011 को वकास खान ने बेनकाब किया कि किस तरह लकड़ी माफिया जंगलात के एहलकारों की मदद से दुनिया के सबसे बड़े इंसानों के हाथ से बनाए हुए जंगलात की कटाई कर रहा था। चीफ मुहतसिब जावेद महबूब ने इस केस की तहकीकात शुरू कर दी। वकास खान ने इसके बाद 24 जून 2012 तक कई खबरें दर्ज की। जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सूरत हाल का नोटिस लिया और जंगलात के कंजरवेटिव राव खालिद और चीफ कंजरवेटिव फॉरेस्ट डॉक्टर महबूब रहमान को इनके ओहदों से हटा दिया। छांगा मांगा के बागात की तबाही का एक और अंसर गैर कानूनी जानवर थे। तमाम नए पौधों को वसी पैमाने पर गैर कानूनी चराई से नुकसान पहुंचा। अपनी मदद आपके तहत इस वक्त के दौरान जंगल से 864 जानवरों को हटा दिया गया, क्योंकि इस मामले के लिए कानून साजी अभी बाकी है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।